ہے، نہیں ہے تو میری آواز وہاں تک پہنچ جائے گی۔ پورے وثوق کے ساتھ چیلنج، ایک حدیث دکھا دو، ایک حدیث، صرف 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، کہ 2 حدیثیں دکھانے میں تو تمہاری نانی مر جائیں گی، تمہیں چھبی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ ایک حدیث، رب کعبہ کی قسم، ایک حدیث، اور پوری کائنات کے سنی مولویوں کو چیلنج، صرف تمہارے اس مدرسے کے مولویوں کو نہیں، ان کو تو الف سے بے پڑھنا نہیں آتا، ان کو کیا چیلنج دوں؟ پورے کائنات کے مولویوں کو چیلنج، بریلی سے بغداد تک کے ملاؤں کو چیلنج، ایک حدیث دکھا دو، ایک حدیث، کون سی؟ صرف 2 نہیں، ایک حدیث۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو کسی کے انتقال کے بعد کسی کی پکی قبر بنانے کا حکم دیا ہو؟ ایک حدیث دکھا دو اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی کسی ایک کی قبر پکی بنی ہو؟ ایک حدیث دکھا دو اللہ کے نبی نے کبھی کسی ایک صحابی کو کسی کے انتقال پر پکی قبر بنانے کا حکم دیا ہو؟ ایک حدیث دکھا دو۔ جنت البقیع میں عائشہ کی قبر ہے لیکن کچی ہے، جنت البقیع میں عباس کی قبر ہے لیکن کچی ہے، جنت البقیع میں عبد الرحمن ابن عوف کی قبر ہے لیکن کچی ہے، جنت البقیع میں آج بھی بہت سے صحابہ کی قبر ہے لیکن ساری کی ساری کچی، حضرت فاطمہ کی قبر ہے لیکن کچی، اللہ کے رسول کی قبر ہے لیکن کچی، حضرت ابو بکر کی قبر ہے لیکن کچی، عمر فاروق کی قبر ہے لیکن کچی۔ مجھے ایک حدیث دے دو، ایک دلیل دے دو، لیپ ٹاپ والے بابا 2 حدیثیں نہیں، ایک حدیث دے دو، ایک۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو ایک کو بھی پکی قبر بنانے کا حکم دیا؟ انعام سن لو، انعام تمہارے باپ کی، تمہارے داداؤں کی، تمہاری اولادوں کی جتنی کچی قبریں ہیں ساری قبروں کو پکا بنانے کا ٹھیکہ مولانا جرجیس کا۔ جاؤ، تم بھی مرو گے تو تمہاری قبریں بھی پکی ہم بنوائیں گے، جاؤ ایک دلیل دے دو، ایک۔ نہ اٹھے گا، نہ چلے گا تیر، نہ اٹھے گا کھنجر تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اس کا جواب کیا دو گے، اس کا جواب دو گے مولوی وہابی، مولوی کتا، مولوی یہ، مولوی وہ، یہ بھونکتے رہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس جواب نہیں۔ میں دلیل پوچھ رہا ہوں، ایک حدیث، ایک دلیل، ایک حدیث دے دو اللہ کے رسول کے زمانے میں کبھی کسی صحابی کی قبر پکی بنی ہو، نبی نے کبھی کسی کی قبر کو پکا بنایا ہو، نبی نے کبھی کسی کو پکی قبر بنانے کا حکم دیا ہو؟ نہیں، ایک دے دو۔ ساری تمہارے باپ داداؤں کی قبروں کو پکا بنانے کا ٹھیکہ میرا، یا پھر ہم سے ایک حدیث لے لو، مسلم کی حدیث ہے، تم توڑنا شروع کر دو۔ چلو، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے، اللہ کے رسول نے کہا، حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ بھر بھر کے گالیاں دینے والوں، ہمارے سنی مولویوں، اپنی زبانوں کو لگام دو۔ کون کون سے جملے تم بولتے ہو؟ تمہارا ایک مولوی کتنے خطرناک جملے بولتا ہے مولوی جرجیس کے بارے میں، اور کہتا ہے اللہ جانے مولوی جرجیس کو اس کی ماں نے کس راستے سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا ایک مولوی، اس کو کس زبان سے میں مولوی کہوں، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے یا یہی سیکھ کر آیا؟ اس نے میری ماں کے بارے میں جملے بولے، اللہ جانے اس مولوی جرجیس کو اس کی ماں نے کون سے راستے سے پیدا کیا۔ اتنے ہی پہ نہیں رکا، بلکہ اس نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ پتہ نہیں جرجیس اپنی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو آگے کے راستے سے پیدا ہوا یا پیچھے کے راستے سے۔ یہ جملے ادا کرتے وقت اے مولویوں تمہاری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں جاتی ہے؟ میں نے بھی اس کا بڑی اچھی طرح جواب دیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ میرے بارے میں پتہ مت لگائیں کہ مولوی جرجیس کو اس کی ماں نے کس راستے سے پیدا کیا۔ الحمدللہ میری ماں نے مجھے اسی راستے سے جنا ہے جہاں سے فاطمہ نے حسن کو جنا تھا، جہاں سے فاطمہ نے حسین کو جنا تھا، جہاں سے خدیجہ نے زینب کو جنا تھا، جہاں سے خدیجہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو اور فاطمہ کو جنا تھا۔ میرے گھر کی عورتیں ایک ہی راستے سے بچہ جنتی ہے جو فطری طور پر قدرت نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ ہماری عورتیں کئی کئی راستوں سے بچے نہیں جنتی ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں ایسا ہوتا ہو تو اپنا پتہ لگاؤ، میرے بارے میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ کون سی بات رہی میرے بھائی؟ دشمنی تم کو مجھ سے تو میری ماں تک کیوں پہنچے ہو؟ اور اسی طریقے سے جلسے اگر تمہارے سنی لوگ میرے سنتے ہیں تو نکاح ان مردوں کا ٹوٹنا چاہیے، تم ان کی عورتوں کا توڑ دیتے ہو۔ آپ نے سنا مراد آباد میں ایک بریلوی آدمی کا جنازہ کسی دیوبندی نے پڑھا دیا۔ دیوبندی مولوی نے، بریلویوں نے فتویٰ دے دیا، جتنے لوگوں نے اس دیوبندی مولوی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی سب کے نکاح ٹوٹ گئے، اور مراد آباد میں دوبارہ نکاح ہو رہے تھے۔ ایک 80 سال کا بڈھا بھی نکاح کرا رہا تھا۔ اس بڈھے سے بعد میں نے پوچھا بھائی تم نے کیوں نکاح کرایا؟ بولا میں نے بھی اس دیوبندی مولوی کے پیچھے نماز پڑھ لی، میرا مولوی کہتا کہ تمہارا بھی نکاح ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تو دوبارہ ہوا۔ ہم نے کہا اوروں کے کیسے ہوئے؟ جانتے ہو کتنا بدماشی ہوئی؟ کہتا اوروں کی بیویوں کو ایک ایک رات کے لیے دوسروں کے ساتھ حلالہ کرایا گیا۔ ہم نے کہا تمہاری بیوی کا بھی ہوا؟ بولا ہماری بیوی کا نہیں ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ 80 سال کا ہے، اس کی بیوی بیچاری کم سے کم 2-3 سال کم ہوگی، 75 کی ہوگی، اسی لیے کسی مولوی نے اس کی عورت کے ساتھ حلالہ کرنا پسند ہی نہیں کیا، کیونکہ 75 سال کی بڈھی کے ساتھ حلالہ کون کرے گا؟ ان کو تو 18-20 سال کی لڑکیوں سے حلالہ کرنا تھا۔ کٹھ ملو تمہاری اوقات میں اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں، کٹھ ملو تمہاری اوقات۔ ایک شیعہ مولوی سے ہماری بات ہوئی سورت کے اندر، کہنے لگا ہمارے یہاں حلالہ، ہمارے یہاں متع عبادت ہے، عبادت۔ ہم جانتے تو تھے متع کس کو کہتے ہیں، لیکن ہم بن گئے۔ ہم نے کہا متع کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ٹیمپریری شادی۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے لیے کسی لڑکی سے نکاح کرنا، 2-4 ہزار روپے مہر دے کر پھر اس کو طلاق دے دینا، یہ نکاح متع ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے یہ عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر نکاح متع میں 2-3 گھنٹے کے لیے ہم کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور اس مدت میں اگر وہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہماری قوم کا امام بنتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ کہنے لگا بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں 2 دن کے لیے۔ جوتا اٹھا لیا اس نے میرے پاس۔ میں نے کہا صاحب یہ کیا بات رہی ہے؟ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ آپ نکاح کرو تو یہ جائز ہے، اور یہ عبادت ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہے تو جوتا اٹھا لیتے ہو۔ دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب اس کے منہ کیوں لگ رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کون ہے؟ کہا نہیں، کہ یہ مولوی جرجیز ہے۔ بھائی بھابھی یہاں سے کہاں گھسایا؟ میں نے کہا مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم مولوی ہو کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ 2-3 گھنٹے کے لیے متع کرو گے، یہ عبادت ہے، تو پھر اپنی بیٹی کا متع کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اپنی بہن کو 2-3 گھنٹے کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اسلام نے یہی کہہ کر تو پابندی لگا دی ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ اسلام اور ایمان کی مکمل علامت ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور اگر یہ چاہتے ہو دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ میں 2-3 گھنٹے کے لیے نکاح کرو تو پھر یہ پسند اپنی بہن بیٹیوں کے لیے بھی کرو کہ میں بھی عبادت کرواؤں۔ کیوں نہیں؟ یہاں پر بدل جاتے ہیں، میری بیٹی نہیں جا سکتی ہے، میری بیٹی، سب چوکنا ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے کٹ ملا ہے یہ جو فتویٰ دیتے ہیں جاؤ 1 رات کے لیے نکاح کر لو، دوسرے کے ساتھ کر لو، پھر طلاق لے لینا۔ جب ان مولویوں کی بیٹی کو جب طلاق ہوتی ہے، طلاق طلاق طلاق، تو جانتے ہو یہ مولوی اپنی بیٹیوں کا حلالہ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 طلاق دے دیا۔ کسی اہل حدیث مدرسے میں چلے فتویٰ لے، وہ بھی قرآن حدیث والے ہوتے ہیں، صحیح فتویٰ دیں گے۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو 3 طلاق کے بعد پھر اسی کے پاس روک لینا اور اس کا حلالہ نہ کرانا، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کو 1 رات کے لیے دوسرے کے پاس بھیجنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جتنی ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، یہ واقعہ میں بہت جگہ بیان کر چکا ہوں، تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، ساری عورتیں ہمارے ہجامہ کی اس لڑکی کی طرح ہو جاؤ۔
जितनी औरतें, हमारे इटावा की एक लड़की का निकाह कानपुर में हो गया और किसी बात पर उसने मेरी तकरीर सुन ली और वहां मौलवी आया, फतवा दिया कि जिसने मौलवी जर्जीस की तकरीर सुनी सबका निकाह टूट गया। वो आदमी बड़ा शक्की था, कहने लगा मेरा निकाह टूट गया तो अब तो अपनी बीवी से मिलेंगे तो तुम गलत हो जाएगा। वो लड़की अहले हदीस थी जो निकाह में गई, वो मौलाना के पास गई और मौलाना से कहने लगी, मौलाना साहब मेरा मैं सुन लिया तकरीर, चल बैठ निकाह होगा दोबारा, लेकिन निकाह तो तेरा टूट गया, पहले तेरी बीवी का हलाला हो, तेरा निकाह टूट गया, तू अपनी बीवी से तभी मिल सकता है जब उसका हलाला हो जाए। तो बोलता हलाला क्या होता है? तो कहा हलाला ये होता है कि एक रात के लिए अपनी बीवी का निकाह दूसरे के साथ करो, वो उसके साथ खेलेगा, दूसरे दिन तलाक ले लो। अच्छा, वो अपनी बीवी के पास गई। अब बीवी तो अहले हदीस होती, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी? कहने लगा बेगम का क्या तुम्हारा निकाह टूट गया? का कैसे? तुमने तलाक दी नहीं, हमने वो मौलाना जर्जीस की तकरीर सुन ली। तो फिर क्या हुआ? सुन ली। कहा कि हमारे मौलाना कह रहे हैं कि जिसने मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनी उसका निकाह टूट गया। अच्छा, ये तो बहुत गलत हो गया, तुम्हारा निकाह टूट गया तो जुड़वाया अपने मौलाना से, टूट गया तो जुड़वा लो। मौलाना जोड़ कहाँ रहे? मौलाना कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बीवी का हलाला कराना पड़ेगा। बीवी जानती तो थी हलाला क्या होता, लेकिन बन गई। अच्छा, हलाला कराना पड़ेगा, तो कोई हराम चीज को काटने का नाम हलाला है क्या? अरे नहीं, हलाले का मतलब यह है कि तुम्हें एक रात के लिए किसी दूसरे आदमी से शादी करना पड़ेगी। कैसे आदमी हो तुम? अपनी बीवी के बारे में तो भाई करना तो पड़ेगा। कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा नहीं भाई, मेरे मौलाना कह रहे हैं इसके बगैर तुम हलाल नहीं हो सकती हो, मेरे लिए जायज ही नहीं होगी। अच्छा, तुम अपने मौलाना को बुला के लाओ, जरा मैं उनसे सवाल जवाब करती। अब मौलाना को बुला के लाए। मौलाना साहब मेरी बीवी समझने के लिए तैयार ही नहीं, वो कह रही मैं मर जाना पसंद करूंगी, पराए मर्द का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी, आप समझाइए। मौलाना साहब समझाने के लिए आ गए। हट्टे खट्टे मौलाना थे, अय्याश किस्म का मौलवी था। वो आ गया, उसको ये पता ही नहीं था कि इस घर में लड़की अहले हदीस है, और उसने भी नहीं बताया आदमी ने कि इस घर में मेरी बीवी अहले हदीस है। और अहले हदीस का नाम सुन लेता तो शायद आता भी नहीं। हमारे यहाँ तो बकरियां भी जो पैदा होती है वो आधी अहले हदीस मोमन होती है, बकरियां भी अच्छी खासी बहस कर लेती है। तो वो आए मौलाना साहब, तो कहने लगे कि बेगम, तो उससे बोले हाँ बीवी, बीवी बीवी अलग होता है, बीवी अलग होता है। बीवी आप किसी को भी कह सकते हो, किसी की बीवी को बीवी कह सकते हो, बीवी इधर आओ, लेकिन बीवी नहीं कह सकते हो। बीवी तो वो की अपनी है। तो उसने कहा बीवी क्या बात है, जरा। तो बैठ गई। अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं, सामने बैठ जाओ, बैठ। देखो तुम्हारे शौहर ने बहुत गलत काम किया। कहा क्या? तो उसने मौलाना जर्जीस की तकरीर सुन ली, और वो वहाबी मौलवी है, तुम तो जानते हो वहाबी कितने गंदे होते हैं। अगर कोई कुत्ता हमारे घड़े में मुंह डाल दे, कोई कुत्ता हमारे घड़े में मुंह डाल दे तो कुत्ते का झूठा पानी पिया जा सकता है, लेकिन वहाबी का झूठा नहीं। कोई सुअर हमारे घड़े में मुंह डाल दे तो उसका पानी पी सकते हो, लेकिन वहाबी का नहीं। वहाबी उससे भी ज्यादा नापाक होते। ये उसकी तकरीर सुने आया, हाँ बहुत गलत किया, तो बन गई, ऐसी चल रही। हमें लगता है शायद मुलायम सिंह का सर उस औरत के अंदर भी था, नेता नगरी तो पॉलिटिकल गेम खेल रही है। हाँ बहुत गलत काम किया, इनको तो मैं समझाती थी मत जाइए, पता नहीं क्यों चले गए जलसा सुनने मौलाना का, नहीं जाना चाहिए इनको। अरे अब चले गए तो क्या हुआ, गलती हो गई, तो अब निकाह तो इनका टूट गया। कहा मौलाना साहब इनका निकाह टूट गया तो इनको किसी तरीके से जोड़िए भाई, हम तो इनको नहीं छोड़ सकते भाई। अरे भाई इनके निकाह में तो तुम हो, जब इनका निकाह टूटा है तो तुम्हारा भी तो टूट गया। मेरा क्यों टूट गया? मैं तो इनके निकाह में हूँ, मैंने थोड़ी मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनी है, मैं तो घर में थी, मेरा क्यों टूटा? और मौलवी के पास जवाब है, अरे भाई इनका टूटा तो तुम्हारा नहीं टूटा। मेरा क्यों टूटेगा? गलती ये कर रहा तो सजा मुझे क्यों मिलेगी? मौलाना कहते बड़ी खतरनाक हो तुम। अरे भाई इन्होंने सुनी है निकाह में तो तुम हो। कहा
تو بیوی ہو نا ان کی, انہوں نے سنا ان کا ٹوٹا, ان کا جوڑ دو. ارے تو جوڑے گا تو تبھی جب تمہارا حلالہ ہوگا. تو حلالہ کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہیں ایک رات کے لیے دوسرے مرد سے شادی کرنا ہوگی. تو عورت کہتی ہے اچھا چلو مان لیا میں دوسرے مرد کے پاس چلی جاؤں ایک رات کے لیے, اور صبح ہو کر وہ طلاق نہ دے, اس کی نیت خراب ہو جائے ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر, تو وہ نہ دے طلاق تو وہ مولانا کیا کہتا ہے, ہاں اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ بھروسہ کم ہے لوگوں پر, اس لیے بھروسے والا آدمی میں ہی ہوں. ایک رات کے لیے تم میرے ساتھ نکاح کر لو, آج رات میں ہم رہیں گے, کل چھوڑ دیں گے, کل آپ دے دیں گے. مولوی وہ اہل کہتی ہے اپنے آدمی سے, ابھی بھی تیری غیرت نہیں جاگ رہی؟ کیا کہہ رہا ہے یہ تیرا مولوی؟ تو مولوی لے کے آیا کہ کرائے کا سامان لے کے آیا؟ کیا مولانا کہتے ہیں مجھے کیا بول رہی ہے, چپ سن. اب وہ لڑکی بگڑ گئی مولوی, چپ سن, پانی آنی کچھ پوچھنا نہیں, پانی تجھے میں بیٹھنے کو نہیں پوچھوں گی, چپ سن کر. ہمیں غلط مشورہ لینے آئے تو غلط کیوں, تمہیں حلالہ کرنا پڑے گا. اچھا اے مولانا یہ بتا تقریر کس نے سنی؟ کہا اس نے. آدمی سے پوچھا اپنے شوہر سے, اے تقریر کس نے سنی؟ کہا میں نے. غلطی کس کی تھی؟ کہا میں نے. نکاح کس کا ٹوٹا؟ میرا. تو ہی کرا حلالہ, میں کیوں جاؤں حلالہ کرنے؟ تو ہی حلالہ کر, تیری غلطی ہے. میں کس سے حلالہ کروں؟ یہ مولوی بیٹھا کرائے گا ساڑھ اسی سے کر لے حلالہ, یہ کر لے گا تیرے ساتھ حلالہ, اسی کے ساتھ کر لے حلالہ. مولوی بھاگا اپنا جوتا چپل لے کر. میری بہنوں اور ایسی انجام, میری قوم کی بیٹیوں, حلالے کے نام پر یہ تمہاری عزت اور عصمتوں کو لوٹنے والے یہ چور مولوی, یہ ڈکیت مولوی جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں سپریم کورٹ میں مقدمہ ہارے, اسی طریقے سے حلالے کا بھی مقدمہ ہاریں گے انشاءاللہ. کیونکہ نہ 3 طلاق اسلام میں تھی اور نہ حلالہ اسلام میں ہے, اور غیر اسلامی کام جو بھی کرے گا اللہ مخالفوں سے بھی کام لے لیتا ہے. خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے کرا لی, 3 طلاق اہل حدیث کہتے رہے غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے, منع کرتے رہے تم نہیں مانے. اللہ نے مودی کو بٹھا دیا, مودی کے ذریعے حل ہو گیا. لو دشمنوں سے بھی اللہ کام لے لیتا ہے. ہم چاہتے حلالے کا مقدمہ لے کر آؤ انشاءاللہ حلالے کا مقدمہ بھی ہارو گے. آمین کے لے کے آؤ, رفول بین کے لے کے آؤ, پیری مریدی کے لے کے آؤ, پکی قبروں کو لے کے آؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی, اور کائنات کے رب کی قسم چیلنج دیتا ہوں تمہیں, مدرسے کے